بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا گنجل عرش۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزینہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کسی برگزیدہ انسان نے ہر جملے میں اللہ کی ذات اور صفات کی تعریف کو بڑی خوبصورت انداز میں سجایا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بے پناہ اسرار اور اثرات ہیں، اس لیے یہ دعا رحمت کی حصول کے لیے جو عرش سے نازل ہوتی ہیں بہت ہی مؤثر ہے۔ بے شمار صوفیاء اور اولیاء نے اسے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا اپنے معمول میں شامل کیے رکھا ہے۔ جو شخص صبح بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے، اس کی کمائی میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ دست غیب سے اس کے رزق کے وسائل میں اضافہ ہوگا۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص کو کوئی ایسا آزار ہو جاوے کہ کسی دوا سے نہ جاتا ہو اور طبیب اس کا علاج نہ کر سکے، تو ہر روز ایک بار اس کو یہ دعا لکھ کر پلاوے تو شفا پاوے اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت کامل اور عافیت بخشے گا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو فرزند نہ ہوتا ہو تو اس دعائے برگزید گوار کو 7 مشک و زعفران کے لکھ کر 21 روز پلاوے تو حق تعالیٰ اسے فرزند عنایت فرماوے گا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی اس دعا برگزیدہ کو پڑھے گا تو خدا تعالیٰ اس بندے کو منہ قیامت کے روز ایسا روشن کرے گا مثل لیلۃ القدر کے، اور 1000 فرشتے اس کے جلوہ میں چلیں گے، اور 1000 فرشتے دونوں بازوؤں پر اور 1000 فرشتے پیچھے، اور اس کو بہشت میں لے جائیں گے۔ اور لوگ دیکھ کر پوچھیں گے کہ یہ کون شخص ہے؟ یہ ولی اللہ ہے یا نبی یا فرشتہ ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ شخص دنیا میں دعا گنجل عرش پڑھتا تھا اور اس کی برکت سے اسے یہ مرتبہ ملا ہے۔ تب تمام مخلوق کہے گی کہ 1000 افسوس ہم کو یہ کہ ہم نے دنیا میں دعا گنجل عرش کو نہ پڑھا اور ایسی نعمت سے محروم رہے۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی چاہے کہ چغل خوروں سے اور تمام بلاؤں اور آفتوں سے اور بدخواہوں سے بچوں، اور چاہے کہ میری روزی کشادہ ہوئے، اور اگر قرضدار پڑے تو اللہ تعالیٰ ان کو سب قرض سے نجات بخشے گا۔ اور جو کوئی اس دعا کو لکھ کر اپنے گلے میں رکھے تو تمام آفات سے امن پاوے گا، اور تمام مطلب دینی اور دنیاوی اس کے پڑھنے سے حاصل ہوگے۔ اور اس دعا کو پڑھنے والے کو قیامت کے روز دیدار فرحت آثار اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوگا، اور خداوند تعالیٰ اس بندے کو جمع نعمتوں سے سرفراز اور ممتاز فرماوے گا، اور اس کے دشمن مقہور مغلوب ہوں گے، اور جو کوئی اس پر بد دلی سے نظر کرے گا وہ حیران و پریشان ہوگا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا وہ شخص کبھی رستے سے خطا نہ ہوگا، اگر بولا ہوئے راہ پاوے گا، اور اگر بدبخت اس کو پڑے گا تو اس کا نصیب یاور ہوگا۔
دعا گنجل عرش اردو میں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان رحمت والا ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے بادشاہ نہایت پاک۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے غالب بگار کا اصلاح کرنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے بخشنے والا نہایت رحم والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے بخشش والا حکمت والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے زوراور وعدہ وفا کرنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے باریک بین خبردار۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے بے نیاز عبادت کے لائق۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے بخشنے والا بہت دوست رکھنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے کارساز ذمہ دار کاموں کا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے نگہبان محافظ۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے ہمیشہ رہنے والا قائم۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے زندہ کرنے والا مارنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے زندہ اپنی ذات سے قائم۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے پیدا کرنے والا درست کرنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے عالی شان عظمت والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے ایک ذات و صفات میں یکتا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے امن دینے والا نگہبان۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے کافی حاضر ناظر۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے بردبار بخشنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے سب سے اول کریم۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے سب سے پہلا سب سے پچھلا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے ظاہر قدرت والا چھپا ہوا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے بڑا بلند۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے حاجتوں کا پورا کرنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے بڑی عظمت والے عرش کا مالک۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے میرا عالی رتبہ والا پروردگار۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے ظاہر غلبہ والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے سننے والا دیکھنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے اکیلا غالب۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے علم والا حکمت والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے چھپانے والا عیبوں کا بخشنے والا گناہوں کا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے بڑا مہربان بدلہ دینے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے بڑا سب سے بزرگ۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے خبردار وسیع علم والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے شفا دینے والا کفایت کرنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے عظمت والا سدا رہنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے بے نیاز یکتا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے زمین اور آسمان کا پروردگار۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے مخلوق کا پیدا کرنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے جس نے دن اور رات کو پیدا کیا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے بڑا کھولنے والا کاموں کا علم والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے غالب بے پرواہ۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے بخشنے والا قدردان۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے عظمت والا علم والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے جسمانی
اور روحانی بادشاہت کا مالک۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، عزت والا اور عظمت والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، دبدبا اور قدرت والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، بزرگی اور بڑائی والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، چھپانے والا عیبوں کا، عظمت والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، جاننے والا غیب کا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، ستودہ صفات بزرگی والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، حکمت والا کریم۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، قدرت والا پردہ پوش۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، سننے والا، جاننے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، بے پرواہ، عظمت والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، بڑا علم والا، سلامتی دینے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، بادشاہ، مدد دینے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، بے پرواہ، بڑا مہربان۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، خوبیوں کے نزدیک۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، خوبیوں کا دوست۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، بردبار، عیب پوش۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، اجالے کا پیدا کرنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، بے پرواہ، عاجز کرنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، کمالات والا، قدردان۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، بے پرواہ، کریم۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، ظاہر بزرگی والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے بالکل بے عیب۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، سچے وعدہ والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، سچا ظاہر۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، زور آور، مضبوط۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، قدرت والا، غالب۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، چھپی باتوں کا جاننے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، وہ زندہ جو نہیں مرتا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، عیبوں کا چھپانے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، بخشنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، تمام جہانوں کا پروردگار۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، بڑا مہربان، پردہ پوش۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، رحم والا، بخشنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، غالب، بہت عطا کرنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، قدرت والا، قدرت ظاہر کرنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، بخشنے والا، بردبار۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، بادشاہی کا مالک۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، پیدا کرنے والا، صورت بنانے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، غالب، زبردست۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، زبردست، بڑائی کرنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، اللہ اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، نہایت پاک، بڑی پاکی والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، فرشتوں اور روحوں کا رب۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، بخششوں اور نعمتوں والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، بادشاہ، دنیا کا مقصد۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے، رحمت کرنے والا، احسان کرنے والا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، آدم علیہ السلام اللہ کے صفی برگزیدہ ہیں۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نوح علیہ السلام اللہ کے نجی ہمراز ہیں۔
نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل دوست ہیں۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اس کی راہ میں ہیں۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہم کلام ہیں۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، داؤد علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھیجے اپنی مخلوق میں سے بہترین پر، جو اس کے عرش کا نور اور اس کے فرش کی زینت، اور تمام انبیاء اور رسولوں علیہ السلام سے افضل ہیں، اور ہمارے سردار اور ہمارے سہارے اور ہمارے شفیع ہیں، اور ہمارے حبیب اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، تمام پر رحمت، اور اللہ کے نیک بندوں پر اپنی رحمت کے ساتھ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اپنی رحمت سے ہماری دعا قبول فرما۔ آمین۔